جانا ہے۔ استاد جی مکرم فرما رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آپ کا نام آ جائے، آپ کی ذات کا ذکر آ جائے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی بھی ہلکے لفظ کے ساتھ معاذ اللہ سرکار کو نہیں بولنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے، ہمارے اساتذہ نے جو پڑھایا ہے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو بتلایا ہے، اس کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی، ہمارے اکابرین نے وہ چیز جس کو نسبت ہو جاتی ہے نا میرے نبی سے، اس کا بھی ادب و احترام کرنا سکھایا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وہ ریت کے ذرے جو میرے نبی کے نالین شریفین طیبین طاہرین کو لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہیں، وہ بھی ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اکابرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ادب کیسا سکھاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور امام ذہبی کی چھوٹا امام نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ امام ذہبی کو ایک سند حاصل ہے۔ امام ذہبی جس راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ راوی مضبوط ہے تو امت اس کو مانتی یہ مضبوط ہے، اور امام ذہبی جس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے، امت اس کو مانتی یہ کمزور ہے۔ تو ایسا اکثریت میں ہوتا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، ایک صوفی تھا، ایک بزرگ تھا جن کا نام تھا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ صوفی بزرگ امام ذہبی نے مانا ہے۔ آج ہم جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو اللہ والا کہتے ہیں، جن کو مقربین کہتے ہیں، یہ آج کل کے آوارہ گرد لوگ جو مرزا پلمبر جیسے ہیں ان کو بابا کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کہتے ہیں تم بابو کے پاس لینے کیا جاتے ہو، بابے تمہیں دیتے کیا ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بابے ہمیں عشق مصطفیٰ دیتے ہیں، بابے ہمیں ادب مصطفیٰ دیتے ہیں۔ سنو یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا بڑا ولی ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ ایک دن امام ابو داؤد کے پاس گئے۔ کون امام ابو داؤد؟ صحاح ستہ کا نام سنا ہے نا، ان میں ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد، یہ امام ابو داؤد کی کتاب ہے۔ عظیم امام ہے، بڑا محدث ہے، عظیم حدیث جاننے والا ہے اور شیخ الحدیث بندہ ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ اللہ کا ولی، یہ صوفی، یہ بزرگ سہل بن عبداللہ تستری اس حدیث کے ماہر، حدیث کے استاد شیخ الحدیث امام ابو داؤد کے پاس جاتے ہیں، جا کے کیا کہتے ہیں؟ اخرج لی لسانک ھذا الذی حدثت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اے امام صاحب اپنی زبان باہر نکالیے، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا آپ کی وہ زبان ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ تو جو زبان نبی کا ذکر کرے نا، جو زبان نبی کا ذکر کرے اس زبان کو بھی اولیاء کرام جا کے چوم لیا کرتے ہیں۔ تو جس ولی نے ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ بھائی جو زبان میرے نبی کی تعریف بیان کرے اس کو بھی چومنا ہے، وہ ولی میرے نبی کی ذات کی کتنی عزت کرتا ہوگا۔ تو ہمیں باپوں سے اولیاء اعظام کی محبت ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام میں نام آ جائے نا تو اتنے ادب و احترام سے لینا چاہیے اور اتنی محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو لوگو، جتنا اولیاء کے دل پاک ہوتے ہیں نا، اولیاء کے دل ستھرے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دل جتنے صاف شفاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ان سے زیادہ جسم پاک ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے بڑے ہلکے انداز میں کی ہے، زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، لیکن آپ بھی بڑے ٹھنڈے ہیں۔ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ ولی کا دل کتنا پاک ہوتا ہے۔ جب دل سے بغض، کینہ، حسد، تکبر، حب جا، حب دنیا یہ سب کچھ نکل جائے اور اللہ کا خوف، مصطفیٰ کی محبت، صحابہ کا ادب، اہل بیت کی تعظیم، اولیاء سے عقیدت، یہ سب کچھ دل میں آ جائے پھر بندہ ولی بنتا ہے۔ جب دل اتنا پاک صاف ہو جائے، فرمایا ولی کا جتنا دل پاک ہوتا ہے نبی کا اس سے زیادہ جسم پاک ہوتا ہے۔ تو نبی کا ذکر کرتے ہوئے ذرا دھیان سے ہونا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، کشف المحجوب میں یہ جملہ موجود ہے اور یہ جملہ یقین جانے میں بارہا پڑھتا اور مجھے الگ لطف نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یک نفس انبیاء فاضل تر از ہمہ روزگار اولیاء، کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو کے آ جائے نا تو نبی کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کا ایک سانس
وہ بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آج کچھ لوگ کشف المحجوب پر بھی زبان چلاتے ہیں نا، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کشف المحجوب میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے کشف المحجوب کو پڑھا نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نبی ایک سانس لے، نبی کی پوری ذات نہیں، نبی کی شان نہیں، انبیاء علیہ السلام نہیں، سید الانبیاء نہیں، یک نفس انبیاء، ایک نبی کا سانس ہو تو وہ بھی سارے ولیوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں، یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا ادب، ہم ادب والے ہیں، اور ادب والے جو ہوتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جن احباب نے، جن لوگوں نے، بالخصوص حافظ رمضان صاحب نے یہ محفل منعقد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے نے بھی ان کے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا ہے، قدم قدم پر کروڑوں رحمتوں کا گہوارہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔